بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھ کلاس آج کا ہمارا سبق ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور کی نیکسٹ ریڈنگ۔ آج اس کا ٹاپک ہے بھینس۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے، یعنی موٹی ہوتی ہے اور خوش مزاج ہوتی ہے، اچھی خوش طبیعت ہوتی ہے۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے، باعث خوشی ہے۔ بھینس کا ہم اثر چھپایا، یعنی بھینس کے دور کا 4 ٹانگوں والا جانور گائے دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے، یعنی بھینس صرف ہمارے پاس ہی ہوتی ہے، ہم پاکستانیوں کے پاس۔ تبت میں گائے کے وزن پر سرا گائے ہوتی ہے، سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی، یعنی گائے کے ساتھ جو ہے نا سرا گائے ہے، مگر بھینس کی کوئی سرا بھینس نہیں۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پڑ جاتے ہیں، لہٰذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے، یعنی جو بھینس کے بچے ہوتے ہیں وہ ننیال اور ددیال پہ بھی جاتے ہیں، اس لیے بھینس میل فیمیل جو ہے بھینس وہ اس پہ تنقید نہیں کرتے۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے، بھینس ہمارے بغیر رہ لے، لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گیرج تک نہیں ہوتا، جہاں بھینس باندھی جا سکے۔ کئی بھینسیں اتنی بھدی نہیں ہوتی، یعنی اتنی بری نہیں ہوتی، مگر کچھ ہوتی ہی ہیں۔ دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا اس طرف جا رہی ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر والا شعر یاد آ جاتا ہے، یعنی روشنی کے سامنے بھی شمع رکھ کر دیکھا جائے گا کسی چیز کو، اسی طرح یعنی کوئی چیز پہ روشنی اس طرح سے ڈالی جائے کہ پہلے ہی وہ روشنی میں یا اس کے اوپر مزید شمع کی روشنی کی جائے۔ تو یہ انہوں نے ایک فن کیا ہے بھینس پر کہ اس کی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس طرف آ رہی ہے اس طرف جا رہی ہے، تو یہ انہوں نے مذاق پہ جو ہے نا یہ شعر لکھا ہے، شعر کے ایک مصرع لکھا ہے، لائن لکھی ہے۔ بھینس اگر ورزش کرتی اور غذا کا خیال رکھتی تو شاید شریری ہو سکتی تھی، یعنی اسمارٹ ہو سکتی تھی اگر وہ ورزش کرتی اور اپنی خوراک ڈائٹ کا خیال رکھتی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا، یعنی وہ ایسے منہ مارتی رہتی ہے یا تالاب میں لیٹی رہتی ہے۔ وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے، یعنی ادھ کھلی آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے، آسمان کو تکتی رہتی ہے۔ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، لوگ یعنی اپنے گیسز کرتے رہتے ہیں کہ بھینس کیا سوچتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اس سے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اگر لوگ یہ گیس کرتے ہیں جب وہ آتی ہے ادھ کھلی آنکھ سے آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ سوچتی ہے۔ بھئی اگر وہ سوچ سکتی تو وہ بھینس نہ ہوتی، اور اگر بھینس سوچ سکتی تو پھر رونا کس بات کا تھا۔ بھینس کا حافظہ ہی کمزور ہے، اسے کوئی بات تو یاد ہی نہیں رہتی، اس بھول جانے کے لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے، اسے ہل میں جوتنے کی سکیم ناکام ثابت ہوئی، یعنی اس سے ہل جوتنے کا کام لیا جانا تھا، لیکن یہ پلان جو ہے یہ ناکام ہوا، کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور عضلی سست ہے، وہ تھکا تھکایا اور بہت لیزی ہے۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا، یعنی بھینس کے سامنے بین بھی بجا رہا تو وہ ناچ کے نہیں دکھائے گی۔ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے الو۔ الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر الو ہے، یعنی الو تحمل مزاج ہے اور سمجھ بوجھ والا ہے، لیکن پھر بھی ہے وہ الو ہی۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، سنسان ایریوں میں، سنسان عمارتوں میں رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہیں، یعنی جو کھنڈر بنے ہیں ان کی ریزنز کچھ اور ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روز نامچوں میں اکثر کیا ہے، جو پرانے بادشاہ تھے انہوں نے اپنے ڈائریز میں الو کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکی۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک پرانے بادشاہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی ڈائریز میں، بٹ اس سے بھی الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہوئی۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، میرے خیال میں 5-6 قسمیں کافی تھیں۔ ویسے الو کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں، ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے، برابر ہے، یعنی ایک جیسا کہ آپ ایک بھی الو کو دیکھ لو یا سب الوؤں کو دیکھ لو۔
الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مدعا ہو، یعنی فطرت کو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ پسند کرنے والا اور سراہنے والا ہو۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے، یعنی جو الو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اس کو بوم الو کہا جاتا ہے۔ بوم الو ہوتا ہے اور یہ الو کی ایک نسل قسم ہے۔ اس سے بڑے کو چوغت سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ یہ اس کی نسلیں ہیں، بوم اور چوغت۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے۔ اس میں کیا مصلحت، کیا حکمت پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے؟ میرا قیاس اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ آپ لوگوں کا، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو الو سارا دن آرام کرتا ہے، رات کو ہو ہو کرتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں بھی صرف اتنا ہی خیال کرتا ہوں جتنا آپ لوگ، کہ الو تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا ہے، یعنی ہو سے تو ہی تو کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں انہوں نے بڑی ایک سبق والی بات کی ہے کہ اگر الو جو ہے وہ تو ہی تو یعنی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں کرتے رہتے ہیں، ان میں جو لوگ انا میں رہتے ہیں ان سے وہ الو بہتر ہے جو تو ہی تو کا ذکر کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے۔ شوق اور باطنی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصے مزاح سے محروم ہے، یعنی وہ چپ بھی رہتا ہے اور مذاق کی حص بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ بہت سے لوگ محض یعنی صرف اسی لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ کم بولنے والے، کم ہنسنے والے لوگوں کو موسٹلی بڑا عقل مند سیانہ سمجھا جاتا ہے۔ مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگی انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ جب تک وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تب تک جو ان کی مادہ ہوتی ہے الوؤں کی، ان کی ماں ہوتی ہے، وہ ان کی بڑی کیئر کرتی ہے، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے بابا جیسے لک دینے لگتے ہیں تو وہ انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ یہ پورا چیپٹر ایک جو ہے جانور کے متعلق بھی ہے اور اس میں فن بھی ہے، یہاں بھی فن ہی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی ہی کی تھی۔ جو لوگ الوؤں کو برا کہتے ہیں وہ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ الوؤں نے اللہ سے یہ ریکویسٹ تو نہیں کی تھی کہ انہیں الو بنائے۔ اللہ حافظ۔